انسانی تاریخ کا وہ بدبخت جوڑا جنہوں نے خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر زنا کیا۔ عربوں کو ایک ایسا بت جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا، بلکہ وہ جیتے جاگتے انسان تھے جنہیں صفا مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا۔ انہوں نے ایسا کیا جرم کیا تھا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا؟ میں ہوں اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی کیو ولاگ۔ خانہ کعبہ دنیا کی مقدس ترین عمارت ہے، جسے جب بھی کسی نے بے حرمتی کی نگاہ سے دیکھا یا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ دنیا کا طاقتور بادشاہ اور اس کے خونخوار ہاتھی کا لشکر ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ انسانی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے عذاب دیے کہ سننے والوں کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اوصاف اور نائلہ کا ہے۔ اوصاف بن بالا اور نائلہ بن زید بنی جرہم قبیلے کا ایک جوڑا تھا۔ نائلہ انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ اس کا قبیلہ یمن کے قریب رہائش پذیر تھا اور یہ اپنے قبیلے میں حسن کی نمائش کرتی تھی۔ وہ انتہائی فحش لباس پہن کر اپنے گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے لڑکے اس کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ ہر دوسرا مرد اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ ان میں سے اس قبیلے کے سردار کا بیٹا اوصاف بھی تھا۔ وہ اس کی محبت میں دیوانہ تھا۔ اس کا پرکشش جسم ہر ایک کو فدا کر دیتا تھا۔ نائلہ کو بھی اوصاف سے محبت ہو گئی۔ بالآخر ان کی محبت جسمانی خواہشات میں بدل گئی۔ ان کو جب بھی موقع ملتا وہ زنا میں مشغول ہو جاتے، جب تک کہ ان کے گھر والوں کو پتہ نہ چلا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، لیکن جب گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے ملنے پر پابندی لگا دی۔ جب بنی جرہم کا قافلہ حج کی غرض سے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ چل دیے۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو وہاں لوگوں کا رش بہت کم تھا۔ جب یہ دونوں خانہ کعبہ گئے تو وہاں لوگ بہت کم تھے، جس کی وجہ سے شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وہ دونوں موقع پا کر خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر داخل ہو گئے اور زنا کرنا شروع کر دیا۔ ان کے اس گناہ عظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جلال آیا اور ہر طرف آسمانی بجلیاں گرنے لگیں، زمین و آسمان کانپ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے لگا۔ ہوا کچھ یوں کہ جوں ہی زنا کرنے لگے ان کی موت واقع ہو گئی اور دونوں کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ وہ لمحہ انتہائی عجیب و غریب تھا جب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دو لوگ پتھر کے بن گئے۔ کچھ دیر بعد جب بنو جرہم کے لوگ خانہ کعبہ میں آئے اور دروازہ کھولا تو دونوں کو ننگی حالت میں پایا اور ان کے جسم پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ بدبخت اللہ کے گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ وہ دونوں کو جسم اٹھا کر باہر لائے اور اسے زمین پر گاڑ کر کھڑا کر دیا، یہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ کچھ عرصہ بعد مکہ کے لوگوں نے اوصاف کے بت کو اٹھا کر صفا کے پہاڑ پر رکھ دیا اور نائلہ کے جسم کو اٹھا کر مروہ کے پہاڑ پر رکھ دیا۔ یہ دونوں پہاڑ انتہائی مقدس ہیں جو کہ مکہ کے اطراف میں ہیں۔ جب حضرت اسماعیل چھوٹے بچے تھے اور انہیں پیاس کی شدت ستا رہی تھی تو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ انہی پہاڑوں پر دوڑ دوڑ کر پانی تلاش کرتی رہیں۔ لوگ عقیدت کی وجہ سے ان پہاڑوں کا طواف بھی کیا کرتے تھے۔ جب نائلہ اور اوصاف کے بت ان پہاڑوں پر رکھ دیے گئے تو جو بھی ان پہاڑوں پر جاتا ان بتوں کو ایک ایک جوتا مارتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 100 سال تک رہا۔ پھر لوگوں نے انہیں جوتے مارنے کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ کچھ عرصہ لوگ صرف انہیں ہاتھ لگاتے رہے۔ اب لوگ ان کو عبرت کی بجائے تعظیم کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ جاہلیت کی وجہ سے وقت گزرنے کے بعد عربوں نے انہیں محبت کی علامت قرار دیا اور لوگوں میں ان کی محبت کے قصے بیان ہونے لگے۔ پھر ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا قرار دے کر ان کی عبادت شروع کر دی گئی۔ یہ بت عربوں کے بڑے بتوں میں شامل ہو گئے۔ لوگ انہیں سجدہ کرنے لگے اور ان کی قربانی اور چڑھاوے چڑھانے لگے۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ جب عرب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو اس بت کو بھی چھوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور جب ہم ان بتوں کے قریب سے گزرے تو میں نے بھی ان بتوں کو چھوا، جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کو چھونے سے منع کر دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے میں نے دوبارہ چھوا۔ آپ نے دوبارہ سختی سے فرمایا کہ کیا تمہیں میں نے منع نہیں کیا؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کسی بت کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کر دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن ہدایت کا سورج طلوع ہوا جس سے پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ آپ نبوت پر فیض ہوئے اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے دین اسلام کو غالب کر دیا تو آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے حضرت علی کے ساتھ مل کر سارے بت توڑ دیے۔
आप बुत तोड़ते जाते और फरमाते जाते कि हक आ गया और बातिल झट गया। बेशक बातिल ने मिट ही जाना था। जब बैतुल्लाह बुतों से पाक हो गया तो आप सफ़ा और मरवा की जानिब बढ़े और अपने पाक हाथों से नाइला और औसाफ के बुत तोड़ डाले। असल कहानी से पता चलता है, जो कि बिल्कुल सच्ची है, कि लोगों ने नाइला और औसाफ के बुत तो इबरत के निशान समझने के लिए रखे थे ताकि लोग इससे इबरत हासिल कर सकें, लेकिन जाहिलों ने इसे रोल मॉडल बनाकर इनकी दास्तान फखर से बयान करने लगे। आज के दौर में भी आज़ादी और फ्रीडम की वजह से लोग मुख्तलिफ गुनाहों को खूबसूरत अंदाज में पेश करने लगे हैं और इन पर फख्र महसूस करते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।